فرمائی۔ گرامی قدر حضرات، ایسی ہی بات پر جب میں کبھی بھی تقریر کرتا ہوں اور ایسی بات عرض کرتا ہوں تو عاشقان مصطفیٰ اس پر اپنے زبانوں سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور میں آپ سے ایسا نہیں کہہ سکتا، زیادہ کھل کے کہنا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ بڑے ادب آداب کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں۔ میں کوئی رسمی قسم کی تقریر بھی نہیں کروں گا روایتی کہ میں آپ سے پھر اس طرح داد مانگوں یا کہوں کہ آپ سبحان اللہ زور سے کہیں۔ یہ نقشبندی طریقت کی جگہ ہے اور میرے والد گرامی کو اس جگہ سے نسبت ہے۔ حضور ثانی لاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اجل و اکبر حضرت سید چراغ علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ والٹن شریف والے، میرے والد رحمت اللہ تعالی علیہ اگرچہ نقشبندی طریقت میں حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہے، مگر حضرت سید چراغ علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ والٹن شریف والوں سے ان کو اس سلسلہ میں بھی اجازت حاصل ہے۔ اس وجہ سے میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اور اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ کم از کم آپ سے ایسا اشارہ مل جائے کہ مجھے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عزت کا مالک اللہ ہے، عزت کا مالک اللہ ہے، اس میں کوئی کلام نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بات بیان کرو، میں نے کہا اس میں تو کوئی بات ہی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں۔ ہر مومن کا موحد کا یہ عقیدہ ہے کہ عزت کا مالک اللہ ہے۔ کیا ہم سب کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ بھائی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حاضری دینے والوں، یہ عقیدہ ہم رکھتے ہیں کہ نہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے؟ یہ عقیدہ ہے ہمارا یا نہیں؟ تو اس بارے میں ہمیں کیوں ستایا جاتا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے؟ میں نے کہا ہم مانتے ہیں، آپ ہم سے انکار کروانا چاہتے ہیں؟ علم بیان کا قاعدہ ہے کہ مانے ہوئے کو منوائیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ ایک بات ہے نا، میں آپ کو کہوں مانو، آپ کہتے ہیں ہم تو مانتے پہلے سے مانتے، نہیں مڑ منو۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ تیسری مرتبہ آپ کہو گے نا مانی ہوئی بات پر کہ پھر منو، تو جگہ نہیں منتا میں۔ ہر انسان کی یہ عادت ہے کہ ایک مانی ہوئی بات کو دوبارہ کہو نا یہ بات آپ مانو، تو کہتے ہیں پہلے منی ہے، پھر اگر نہیں مڑ منو تو کہ منی ہوئی اگے منی، ارے مڑ منو،